السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں بے شمار مسائل کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی زندگی میں اتنے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ مسائل کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل ریلیشن شپس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل جو ہیں وہ جابس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل بزنس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ مسائل جسمانی بیماریوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ مسائل کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ تو جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور جب وہ کسی بھی انسان کے پاس جاتا ہے یا کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتا ہے جو بہت زیادہ اہل علم نہیں ہوتا، تو وہ علامات کو دیکھنے کے بعد بعض مرتبہ جادو، جنات یا اس قسم کی تشخیص کو کر دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس پر جادو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ نہ ہی کوئی بلیک میجک ہوتا ہے، نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو رجت ہو جاتی ہے۔ رجت کی علامات ہیں، اور رجت کی علامات میں بہت ساری علامات ایسی بھی ہیں جو بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ اہم علامات بھی وہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور رجت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال اس ٹاپک پر بات کروں گا تو بہت زیادہ طویل ویڈیو ہو جائے گی، لیکن ان تمام اہم ترین مسائل پر آپ آئندہ آنے والے دنوں میں میری مختلف ویڈیوز میں آپ بہت سارے مسئلوں کے حوالے سے سن سکیں گے، اور بہت سارے مسئلوں کا حل بھی آپ انشاءاللہ تعالی جان پائیں گے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب رجت ان کو ہو جاتی ہے جو لوگ بغیر اجازت کے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل پڑھتے ہیں۔ اجازت نہ لینے کی وجہ سے، کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے، یا کوئی بھی خاص عمل جو آپ بغیر اجازت کے کریں تو اس سے رجت ہو جاتی ہے۔ میرا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ جاننا تو بہت ضروری ہوگا آپ لوگوں کے لیے، اور آئندہ آنے والے میرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ یہ بات تو درست ہے کہ بغیر اجازت کوئی عمل یا کوئی خاص مقصد کے لیے ہم جب کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا حصول روحانیت کے لیے اگر ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا کسی بھی خاص مقصد کے لیے کوئی خاص عمل پڑھتے ہیں، اور اگر ہم اس کی اجازت نہ لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے رجت ہو جائے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جو اجازت لے کر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو رجت ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیوں رجت ہوتی ہے جبکہ یہ اجازت لے کر پڑھ رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں کیوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں رجت کی وجہ سے جبکہ انہوں نے اجازت لے کر پڑھا۔ اس چیز پر اور اس سوال پر ایک طویل نشست ہو سکتی ہے جو کہ بہت ضروری ہے آئندہ آنے والے میرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی، کہ بغیر اجازت پڑھنے سے تو رجت ہو جاتی ہے، یہ بات تو درست ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن جو لوگ اجازت لے کر پڑھ رہے ہیں انہیں کیوں رجت ہو جاتی ہے؟ ایسے بے شمار نہیں، ایسے ہزاروں لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت لے کر پڑھا، لیکن پھر بھی نہ ہی ہم اس میں کامیاب ہو سکے بلکہ الٹا ہمیں رجت ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سوال تو بہت چھوٹا سا ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ اس کا جواب بہت طویل ہے، کیونکہ کئی زاویوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ اگر میں نے اس سوال کے جواب میں کوئی مختصر سی بات کی تو میرا یہ کام کرنا یا میرا یہ عمل درست ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نتیجہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان باتوں کے پیچھے کچھ ایسے کڑوے سچ ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق روحانیت سے ہے، اور خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو مختلف قسم کے وظائف پڑھتے ہیں کسی بھی خاص مقصد کے لیے۔ لیکن میں اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں قطعی طور پر نہیں دوں گا، کیونکہ اس پر ایک طویل نشست ہوگی، اور یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کی وجہ سے ہم جب اجازت لے کر بھی پڑھیں تو ہمیں رجت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک خاص بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی خاص وظیفہ پڑھیں، جب بھی آپ کوئی خاص عمل کریں، یا جب بھی آپ حصول روحانیت کے لیے کوئی عمل کریں، یا کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی ایک مقصد کے لیے یا مختلف مقاصد کے لیے جب بھی آپ کوئی خاص عمل یا وظیفہ پڑھیں تو کسی نہ کسی صاحب اجازت سے، صاحب علم سے یا کسی بھی بزرگ سے اس کی اجازت ضرور لیا کریں۔ یہ اچھی بات بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے، اور ان تمام چیزوں پر عمل کر کے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔
رجت کی بے شمار علامات ہیں اور رجت بے شمار وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں کچھ آسان طریقہ ہی بتا دوں گا علاج کے حوالے سے، اور کچھ ہم رجت کی علامات کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن جو میں آج علاماتیں بتا رہا ہوں یہ مکمل علامات نہیں ہیں، کیونکہ مکمل علامات بتانے کے لیے ایک طویل وقت چاہیے ہوتا ہے انسان کو۔ اس مختصر سی ویڈیو میں چند علامات کا ذکر کر رہا ہوں جو اکثر و بیشتر رجت کے مریضوں میں دیکھی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو علامات میں بتا رہا ہوں یہ علامات اگر ہوں تو آپ کو رجت ہی ہے، کچھ اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے تو سب سے پہلے کسی بھی صاحب علم سے آپ تشخیص کروا لیں۔ رجت کی بے شمار علامات ہیں، جن میں ایک علامت ہے سر کا بھاری رہنا، یعنی بغیر کسی وجہ کے سر بھاری بھاری رہتا ہے۔ رجت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ذکر میں یا کسی بھی عمل میں دل کا نہیں لگتا، یعنی دل نہیں لگتا، ذکر میں یا عمل میں دل کا نہ لگنا۔ زندگی میں آپ کی زندگی میں بیماریوں کا آنا اور بغیر کسی وجہ کے ایک کے بعد دیگر بیماریوں کا آپ کی زندگی میں آنا یا بار بار آپ کا بیمار پڑنا۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے آپ کے بزنس کا یا کاروبار کا خراب ہو جانا۔ آپ کا اپنی شریک حیات کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا یا مس انڈرسٹینڈنگ کا ہونا یا تعلقات کا اچانک سے بغیر کسی وجہ کے خراب ہونا۔ بے چینی رہنا یا ہر وقت بے چین طبیعت رہنا۔ سینے میں یا سینے کی جگہ پر آپ کو دباؤ محسوس ہونا۔ سر میں بغیر کسی وجہ کے درد رہنا۔ گردن کے پیچھے کے حصے میں دباؤ محسوس ہونا بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر کسی بیماری کے آپ کو گردن کے پیچھے ایک دباؤ سا محسوس ہوگا، سر کے پیچھے ایک دباؤ سا محسوس ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے معدے کے اندر تو رجت کے مریضوں میں اکثر یہ پرابلم پائی جاتی ہے کہ ان کا معدہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر خراب رہتا ہے۔ معدے کا بار بار خراب ہونا۔ رجت کے مریضوں میں ایک علامت اور بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں، طبیعت میں بہت زیادہ سستی کا آ جانا۔ اگر آپ مراقبات وغیرہ کرتے ہیں اور آپ کو رجت ہو گئی ہے تو مراقبات میں دل کا نہ لگنا، یعنی مراقبہ کرنے کا دل نہ چاہنا یا مراقبے کی طرف طبیعت کا مائل نہ ہونا یا مراقبہ نہ کرنا، مراقبے میں دل کا نہ لگنا۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی ذکر کرتے ہوئے بہت زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ کا ہونا۔ آنکھوں میں بھاری پن رہنا۔ وظیفے یا عمل میں کامیابی کا نہ ملنا، یعنی آپ مختلف وظائف پڑھتے جا رہے ہیں، مختلف عمل پڑھتے جا رہے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی۔ تو کامیابی نہ ملنے کے پیچھے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، تمام وجوہات کا ذکر تو میں نہیں کر پاؤں گا ویڈیو میں، لیکن ایک وجہ یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کو رجت ہو جاتی ہے وہ اکثر و بیشتر ان کے وظائف یا عمل میں کامیابی ان کو نہیں ملتی۔ آج کی اس ویڈیو میں مختصر میں نے رجت کے بارے میں بتایا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اور مزید علامات کا اور رجت کے حوالے سے مزید علاج کا بھی ذکر کروں گا۔ آج جو میں علاج بتا رہا ہوں یہ بہت آسان ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہونے والے ہیں۔ علاج کا طریقہ سن لیجئے۔ یہ علاج کا طریقہ میں ان لوگوں کے لیے بتانے جا رہا ہوں جو لوگ میری اجازت سے اس عمل کو کریں گے، وہ میری دی گئی ہدایات پر مکمل طور پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم ایک مرغی کا صدقہ دینا ہے۔ ایک مرغی کا صدقہ دینے کے بعد آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ عبس پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر ہو سکے تو اس عمل کو دن میں 2 بار دہرا لیں کسی بھی نماز کے بعد، ورنہ کم از کم کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی رکھنا ہے اور ایک تیل کی شیشی اپنے سامنے رکھنی ہے۔ پانی اور تیل کی شیشی پر آپ دم کریں گے۔ دم کرنے کے بعد اس پانی کا آپ استعمال کریں گے اور جو تیل آپ نے دم کیا ہے اسے آپ اپنے سر پہ لگائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو کم از کم 21 دن تک کنٹینیو رکھنا ہے اور صدقات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، استغفار کثرت سے پڑھنا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔
آخر میں آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی خاص عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی خاص ذکر کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی صاحب علم سے اجازت لے کر کریں۔ پہلے تصدیق کر لیں کہ وہ شخص اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے، کہ وہ آپ کو جو اجازت دے رہا ہے کیا اس کے اندر وہ قابلیت ہے۔ اگر آپ اس کے اندر اس قابلیت کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی اجازت سے کوئی بھی خاص طریقہ، کوئی بھی خاص عمل آپ کریں۔ اور اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس شخص کے اندر قابلیت نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں۔ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتے ہیں تو پھر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی خاص عمل پڑھنا چاہیں، کوئی خاص وظیفہ کرنا چاہیں، کوئی بھی ایسا خاص کام کرنا چاہیں، تو پھر میں آخر میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کر پڑھیں، کسی صاحب علم سے اجازت لے کر پڑھیں اور اس کا مکمل طریقہ جان کر اس عمل کو کریں۔ کسی بھی بزرگ سے یا کسی بھی بزرگ کی خدمت میں جا کر اس کی اجازت لیں اور پھر اس کام کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ۔